ولید صاحب، آپ کو اگر ڈائلاگ کرنا ہے، کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے، تو سیاسی لوگوں کو آپس میں بات چیت کر کے راستہ نکالنا چاہیے. وہ صورتحال تو پاکستان میں بنتی نظر نہیں آتی. ہم نے تو کبھی دروازہ بند نہیں کیا جی ڈائلاگ کا. ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں. پولیٹیکل کبھی آپ پارٹی کا کھلا بھی نہیں تھا 3.5 سال میں؟ نہیں جی نہیں. ایسی اپریل میں کیا ہو رہا تھا، گفتگو نہیں ہو رہی تھی کہ ایک طرف 4 نمائندے پی ٹی آئی کے تھے، تھرو بیرسٹر آرمی علی چیف ظفر اور تھرو بیرسٹر آرمی علی چیف گفتگو ہو رہی تھی پی ڈی ایم سے. میں نے تو وہاں پہ اور کسی کو نہیں دیکھا سوائے پولیٹیکل پارٹیز کے. ایک طرف 4 نمائندے پی ٹی آئی کے تھے، اسد عمر اور فواد چودھری اور بیرسٹر علی ظفر اور شاہ محمود قریشی، اور سامنے پی ڈی ایم کے کافی سارے تھے، اسحاق ڈار اور ایاز صادق اور نوید قمر اور کامران مرتضیٰ اور وہ کتنے سارے. سٹیج تھی سر جس اور کا وہ آپ آخری تذکرہ تو کر میں رہے ہیں، آخری جب آپ اگزامپل دے رہا الیکشن ہوں. پروسیس کے اوپر آلموسٹ ایگری ہو چلے تھے. یہ تو بعد کی بات ہے نا. میں تو 10 یہی تو اپریل کہہ سے رہا ہوں 10 کہ اپریل سے پہلے ڈائلاگ تو تھرو آرمی چیف انٹریکٹ کر رہے تھے. ڈائلاگ کو بالکل میں رول آؤٹ نہیں کر رہا، لیکن دیکھیں بار بار آپ یہ دونوں مہمان آپ کے جو ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی. وہ جس طریقے سے بھی کہہ رہے ہیں وہ بات تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو باہر رکھا جائے گا، اور آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں. تو پھر آپ نے مجھ سے سوال پوچھا نا کہ کیا طریقہ ہے کہ جمہوری اقدار اور پولیٹیکل کلاس جو ہے وہی پولیٹیکل سپیس آکیوپائی کرے. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل کلاس خود ایکنالج کرے کہ ہم ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ جس میں وہ سپیس کریٹ ہو، اور دیٹ ول لانگ ٹرم میرا سوچیں، تحریک لانگ ٹرم انصاف کو سوچیں. یا عمران خان کو الیکشن کے عمل سے باہر رکھنے کو میں سپورٹ نہیں کرتا. میں تو کہتا ہوں نہیں کہ ان کو آپ، اجازت لیکن ملنی آپ چاہیے. آبزرو تو لیکن یہی کر رہے ہیں، آپ کو جو محسوس تو یہی ہو رہا ہے. آپ اس کے حق میں جو نہ بھی خوف ہوں، ہے، آپ کو محسوس میں تو یہی ہو رہا ہے نا. جس خوف کا اظہار کر رہا ہوں اس خوف کا اظہار کر رہا ہوں میں. تو خوف ہے نا جی، یہ مطلب میں کہہ رہا ہوں بجا خوف ہے یہ. اور ندیم میں ملک صاحب، میں انہی سے اس لیے دیکھیں ہمارے خلاف اگر کوئی انہوں نے کہ تشدد کا راستہ ہم نے اختیار کیا، ہم نے فلاں کیا، ہم نے بھائی کیمپین میں کرو جا کے دیکھو ووٹرز مانتے ہیں آپ کی بات کو یا نہیں مانتے. لیکن ہم مساوی سلوک خرم صاحب، ہونا، آپ کچھ ایڈ کریں گے؟ ہمیں موقع ملے، ہمیں کارنر میٹنگ جی کرنے کا میں موقع صرف نہیں مل یہ رہا. ایڈ کروں گا کہ آپ کے وصف جی سے خرم اپنی صاحب. جگہ پر، لیکن آپ کو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو آنے والے انتخابات ہیں اس میں ڈسکا کی طرح 20 پریزائڈنگ افسر اٹھائے جائیں گے جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت نے اٹھائے تھے. آپ کو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ڈسکا کی گلیوں میں جس طرح گولیاں چلا کر ووٹروں کو ہراساں کیا گیا اب ایسا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. اور میں بلاول صاحب نے بھی کہا، میں 100% متفق ہوں. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بند کمرے میں بیٹھ کر ٹھپے لگا دے. میں پھر دہرا دیتا ہوں، 2018 میں 1.28 کروڑ پاکستانی نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تھا. اس بنیاد پر ہم کھڑے ہیں. ہمیں ایکنالج سب کو کرنا چاہیے جو نہیں بھی کرتے. اور انشاءاللہ پی پاکستان ٹی آئی کے کو اس وقت عوام 2018 میں آپ سے زیادہ حمایت، لوگوں نے ووٹ جی کیا تھا. یہ بالکل. بھی یہ ذہن میں رکھیے گا. جی میں 2018 میں یہی اگر تو آپ کو 1 کروڑ ملک صاحب 28 میں تھے تو یہی ان کی تعداد آپ سے زیادہ تھی. ملک صاحب میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ووٹ تھے، تو اگر وہ پوتر تھے تو ہمارے ووٹ بھی پوتر تھے. ہمارا ووٹ دینے والا پاکستانی بھی پوتر تھا. تو لہٰذا آپ یہ جو طریقہ کار ہے جس کا منطقی نتیجہ 9 مئی کو آپ نے دیکھا، پہلے یہ زبان سے ہوتا تھا، ڈاکو، چور، کافر، غدار، اور پھر اس کا خرم صاحب، نتیجہ وہ یہ جو آپ ہوا کی کہ ایک جماعت دن کا آ ایک کے نعرہ تھا نا جو آپ بھول گئے، اب ماضی کا نعرہ ہو گیا، ووٹ کو ووٹ عزت کو دو. آئی عزت دو. تھنک کہ سیاسی جماعتوں کو ووٹ کو عزت دو کے جی اوپر نہیں، عمل کریں تو وہ مسئلہ نعرہ حل ہو جائے گا. ملک صاحب موجود ہے جناب علی. اور اسی لیے جس طرح میں نے کہا، ہمارا پی ٹی آئی کی طرح کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی پریزائڈنگ افسر اغوا کرے. ہم عوام کی طاقت سے پہلے بھی اچھا، آئے تھے، پروگرام کا عوام ٹائم کی ختم ہو طاقت سے گیا. اس آئیں کو گے.